طویل خشک سالی کے بعد ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشیں اور برفباری. گلیات مری، ناران کاغان، شوگران، سوات دیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت کئی علاقوں میں برفباری سے موسم سرد. جاتی سردی لوٹ آئی. بری میں 3، ایوبیہ میں 6 انچ تک برفباری. دیامر، بابو سرٹام، ناگا پربت، پٹوگا، نیاٹ، دارل، تانگیر، گوہر آباد کے پہاڑوں پر وقفے سے برفباری. غزر کے بالائی علاقوں میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. وادی علیپا میں پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری. زیارت کے میدانی علاقوں میں 12 انچ، پہاڑی علاقوں میں 3 انچ تک برفباری ریکارڈ. ہر طرف سفیدی ہی سفیدی. بجلی اور سوئی گیس کی فراہمی معطل ہونے پر عوام کو مشکلات. راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش. پشاور میں بھی موسم مستدار بارش سے موسم سرد ہو گیا. سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی باران رحمت، ڈیم بھرنے لگے. اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان. خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر ژالہ باری کی توقع. وزیراعظم سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کل اپوزیشن سے بھی ملاقات کریں گے. ملاقاتوں سے سیاسی استحکام اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کی بحالی میں مدد ملے گی. چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا کی قیادت میں وکلاء کے وفد کی ملاقات. عدلیہ کی مجموعی کارکردگی پر تبادلہ خیال. چیف جسٹس سے وزیراعظم کی ملاقات کو سراہا. چیف جسٹس سے ہزارہ ڈویژن بار کے وفد کی بھی ملاقات. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا انصاف تک رسائی کے عزم کا اعادہ. ہزارہ ڈویژن کے دور دراز علاقوں کے دورے کا اعلان. کہا بینچ اور بار کی اجتماعی دانش عدالتی نظام کے لیے ناگزیر ہے. قانونی برادری کے تعاون کے بغیر مؤثر نظام انصاف ممکن نہیں. ہزارہ ڈویژن کے وکلاء عدالتی تربیتی کورسز سے استفادہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سینیارٹی کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت نے سینیارٹی کے خلاف ریپرزنٹیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. سینئر وکلاء منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کی خدمات حاصل کر لی. درخواست میں تبادلے والے 3 ججز کو کام سے روکنے کی استدعا. درخواست میں موقف اختیار کیا. جسٹس سرفراز ڈوگر کو قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر بھی کام سے روکا جائے. ٹرانسفر ہونے والے ججز کو کام سے نہ روکا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. سابق چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 ججز کی سینیارٹی ریپرزنٹیشن مسترد کر دی تھی. آئین کے تحت آرمڈ فورسز ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں. کیا ایگزیکٹو کے ماتحت فورسز عدالتی اختیار استعمال کر سکتی ہیں؟ کیا عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے یا نہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا فوجی عدالتوں میں سیویلنسیا ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت میں استفسار. وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا آرمی ایکٹ کا تعلق صرف ڈسپلن سے ہے. جسٹس امین الدین نے کہا شخصی کے مطابق جو ملازمین آتے ہیں وہ حلف نہیں لیتے. وکیل نے کہا شخصی والوں کا کورٹ مارشل نہیں کر سکتے. کورٹ مارشل آفیسرز کا ہوتا ہے. جرم کی نوعیت سے بنیادی حقوق ختم نہیں ہوتے. جسٹس امین الدین خان نے کہا جرم کی نوعیت آرم فورسز ممبرز بتائیں گے. وکیل نے اگر 2(1)(d)(1) کو آرٹیکل 8 کی شق 3 سے منسلک کیا گیا تو پھر ایف بی علی کیس پر نظر ثانی کرنا پڑے گا. جسٹس جمال نے ریمارکس دیے سارا مسئلہ ایف بی علی سے شروع ہوا. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے سارا کیس ایف بی علی سے جڑا ہوا لیکن ایف بی علی کیس کا کسی کو علم نہیں. کیس کی مزید سماعت 24 فروری تک ملتوی. مانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نئی حکمت عملی بنانے کے لیے قائم کمیٹی 2 حصوں میں تقسیم. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے پر بھی اختلافات. 4 ارکان نے الگ الگ اجلاس کیے. سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب شیخ، وقاص اکرم شریک نہ ہوئے. علی محمد خان، صاحبزادہ حامد رضا، رؤوف حسن اور دیگر انتظار کرتے رہے. قائدین کے بروقت نہ پہنچنے پر اجلاس شروع کر دیا گیا. اجلاس کل دوبارہ طلب. 11 رکنی سیاسی کمیٹی عمر ایوب کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی. ذرائع کے مطابق عمر ایوب نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر کمیٹی کا اجلاس بلایا اور جگہ مختص ہوئی. اجلاس ایسی جگہ بلایا جائے جہاں سب اراکین پہنچ سکے. کمیٹی میں اسد کیسر، شبلی فراز، جنید اکبر، میاں اسلم اقبال بھی شامل. تحریک انتشار والوں کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ ٹولہ ملک دشمنی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. پی ٹی آئی نے ملکی سالمیت پر حملہ کیا. 9 مئی کو دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا. اس کے ثبوت موجود ہیں. مٹھی بھر عناصر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. شرپسند عناصر کو آرمی چیف کا دورہ ہضم نہیں ہو رہا. منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. بانی پی ٹی آئی نے اوورسیز پاکستانیوں کو زر مبادلہ نہ بھیجنے کی کال دی تھی. اوورسیز پاکستانیوں نے بانی پی ٹی آئی کی کال مسترد کی. بانی پی ٹی آئی کی کال کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا. جعلی اور غلط خبریں بڑا چیلنج. فیک نیوز سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر جامع لائحہ عمل مرتب کرنا ضروری. سوشل میڈیا پر مصنوعی ذہانت کا استعمال منصفانہ ہونا چاہیے.
عوام کے دلوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، بانی پی ٹی آئی بے گناہ ہے، جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایک سوچ اور نظریے کا نام ہے جسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ کا خیبر پختونخوا حکومت کا طلباء کو مفت لیپ ٹاپ دینے کا اعلان، کہا پنجاب میں جتنے فیصد طلباء کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں ہم بھی اتنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا کی طرز پر شہریوں کو مفت صحت کارڈ دیں، صوبے میں صحت کارڈ دیے، اب لائف انشورنس کی سہولت دے رہے ہیں۔ پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کارکردگی کے برابر بھی نہیں۔ علی امین گنڈاپور کا پنجاب اور کے پی حکومت کی کارکردگی پر مریم نواز کو مناظرے کا چیلنج۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے اجلاس، اگلے 5 سال میں برآمدات کو $60 بلین تک پہنچانے کا ہدف مقرر، معاشی ترقی کے لیے ٹیرف نظام میں پائیدار اصلاحات متعارف کرنے کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ای کامرس پالیسی کابینہ کی منظوری کے لیے اگلے ماہ پیش کی جائے گی۔ پاکستانی مصنوعات کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نیشنل کمپلائنس سینٹر تیار ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں ٹیرف میں بتدریج کمی کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا ٹیرف کے نرخ کم کرنے کے نظام کو سادہ اور عام فہم بنایا جائے۔ صنعتی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ٹیرف اصلاحات ضروری ہیں۔ برآمدات میں اضافے کے لیے سروسز، آئی ٹی اور زراعت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے گورننس نظام میں اصلاحات کی جائیں۔ IMF مشن کلائمیٹ فنڈ پر بات چیت کے لیے 24 فروری کو پاکستان آئے گا۔ مشن سے کلائمیٹ فنڈ کی مد میں $1 سے $1.5 ارب ملنے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF کا دوسرا مشن 6 ماہی جائزے کے لیے مارچ میں پاکستان آئے گا۔ اسٹرکچرل اصلاحات کے ذریعے معیشت کا DNA ٹھیک ہوگا۔ ملک کی معیشت درست سمت جا رہی ہے۔ اصلاحات سے ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے ٹیکس بڑھائیں گے، نجکاری کے عمل کو مزید شفاف کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے UNDP پاکستان کے وفد کا فالو اپ اجلاس، پروجیکٹ کے نفاذ میں عمل درآمد اور پائیدار ترقی اہداف کے حصول پر غور۔ وزیر خزانہ سے انرجی سیکٹر کی کمپنیوں اور پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے وفود کی بھی ملاقاتیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ صوبائی صدر پی ٹی آئی جنید اکبر کہتے ہیں جیل مینول کے مطابق بانی سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ عوام کے منتخب نمائندوں کی تذلیل کی جاتی ہے، پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عوامی نمائندوں اور پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں، ہم جیلوں اور گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں۔ ABN نیوز سے گفتگو میں کہا اگر میرے 2 عہدوں پر تحفظات ہیں تو اچھی بات ہے، پارٹیوں میں تحفظات ہونے چاہیے۔ جنید اکبر کی شیر افضل مربت کے لیے دعا گو ہوں، باقی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ فواد چودھری کی اپنی رائے ہے، ضروری نہیں کہ اس کی رائے سے ہم اتفاق کریں۔ فروری کا مہینہ ملک کی تاریخ میں اہمیت کا حامل۔ 8 فروری الیکشن میں قوم ڈیفالٹ کے دہانے پر تھی، جب کچھ لوگ سازشیں کر کے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا 26 فروری کو مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ عہدے کا حلف لیا۔ مریم نواز نے 1 سال میں جو محبتیں اور کامیابیاں سمیٹی وہ بے مثال ہے۔ مریم نواز پنجاب کی وہ حکومت ہے جس نے 1 سال میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ نارووال میں سڑکوں کا افتتاح جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ ان تجزیہ کاروں نام نہاد صحافیوں کے لیے سبق ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نون لیگ ختم ہو گئی، کارکردگی خدمت نون لیگ کا ترا امتیاز، اگلا سال اس سے بھی زیادہ بہترین ہوگا۔ کشتی حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر وزیراعظم کا بڑا ایکشن، 50,000 سے زائد افراد کے پاسپورٹس بلیک لسٹ میں شامل، سینکڑوں پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ۔ ذرائع کے مطابق 2017 کے بعد ڈیپورٹ ہونے والے سب کے پاسپورٹ بلیک لسٹ پہ ڈال دیے گئے۔ پاسپورٹس بلیک لسٹ کرنے کا مقصد غیر قانونی یورپ پہنچنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ اجلاس میں وزیراعظم کے سوال پر DGFI نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر FIA نے فہرستیں وزارت داخلہ کو دی تھیں۔ شہر بدلیں گے، بدلے گا پنجاب۔ پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے لیے سیوریج اور نکاسی آب کا نیا سسٹم لایا جائے گا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے میگا پلان کی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے 1 لاکھ سے زائد آبادی والے 189 شہروں کا پلان طلب کر لیا۔ سیوریج، واٹر ڈرینیج، بارش کے پانی کے نکاس، گلیوں کی فرش بندی اور دیگر ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ پہلی بار شہروں میں سیوریج بائی پاس اور ڈسپوزل اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پانی کے فوری نکاس کے لیے اسٹوریج ٹینک بنائے جائیں گے۔ سیوریج اور واٹر سپلائی کی پائپ لائن مناسب فاصلے پر بچھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ہر صوبائی حلقے میں 30 کلومیٹر روڈز کی تعمیر و بحالی کی جائے گی۔
वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास, डिजिटल लैंड सेटलमेंट की मंजूरी, कच्ची कैनाल की ज़रूरी पैदावार पर ज़मींदारों को सूबाई टैक्स में रिलीफ देने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक ज़मीन का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इजलास में माहीगीरी और आबी ज़राअत की नई पॉलिसी की भी मंजूरी, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाने का फैसला। बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बिल मंजूर कर लिया गया। काबीना में बलूचिस्तान डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल्स रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी गई। पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 से 27 नवंबर 2024 तक सीसीटीवी फुटेज के लिए दरख्वास्त। इस दौरान इस्लामाबाद में जख्मी मरीजों की तादाद, नाम, तफसीलात और फराहम करदा इलाज की मालूमात देने का हुक्म की भी इस्तदा। वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स पोली क्लिनिक और डीजी सेफ सिटी इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई वर्कर्स को बड़ा रिलीफ। 26 नवंबर एहतजाज के बाद गिरफ्तार 120 से ज्यादा वर्कर्स की 20-20 हजार रुपए के एवज जमानतें मंजूर। अदालत का तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। आइंदा ऐसा जुर्म न करने का बयान हल्फी भी जमा कराने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर की। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 बिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर लगा दिए गए। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके 27 जनवरी को दोबारा अपीलें दायर की थी। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की ज़ेर सदारत उड़ान पाकिस्तान पॉलिसी बोर्ड का इजलास। निजी सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत के फिरोग पर जोर। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सनती क्लस्टर्स को फिरोग देने का फैसला। ज़राई और सनती शोबे में 27 क्लस्टर्स की निशानदेही, 13 की स्टडीज मुकम्मल। 5 ईस्ट फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का हदफ है। माहौल दोस्त तरक्की, इक्तसादी जोन्स और तालीम पर तवज्जो मरकूज होगी। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा, हुकूमत और निजी शोबे की शराकत दारी नागुज़ीर है। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा। ऑटोमेशन और जदीद टेक्नोलॉजीज को फिरोग दिया जाएगा। डिजिटल रिफॉर्म्स, सनती क्लस्टर्स, बरामदात और हुनर के फिरोग पर तवज्जो होगी। क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के क्लाइमेट फाइनेंस बांग्लादेश से भी कम है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट पर आए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। वज़ीर खजाना ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक $500 मिलियन का ऐलान किया है। अमेरिका गया तो बताया कि पॉपुलेशन और क्लाइमेट हमारे बुनियादी इश्यूज हैं। कार्बन मार्केट्स के हवाले से आज ही यूएनडीपी से बातचीत हुई। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारे पास जो फंड्स हैं, पहले उनको तो इस्तेमाल होना चाहिए। शरी रहमान ने कहा कि मैंग्रोव्स दुनिया भर में हो रहे हैं, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से काम करना होगा। सिंध हुकूमत ने मैंग्रोव्स के हवाले से अहम इक़दाम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत करने पर जबरी रिटायर्ड ड्राइवर की बहाली की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा, खवातीन मर्दों के मुकाबले में ज्यादा हरासगी का शिकार होती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक में से पाकिस्तान 145 नंबर पर है। लेडी डॉक्टर सिद्रा ने अपने ड्राइवर के खिलाफ हरासगी के मामले पर पंजाब मोहतसिब से रुजू किया था। मोहतसिब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन की जबरी रिटायरमेंट की सजा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खैर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं को दरपेश कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देने का मुतालबा। कहा, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच को हिदायत करे कि सियासी कैदियों और रहनुमाओं की जमानत की जल्द समाअत को तरजीह दे। कौमी अदालती पॉलिसी के मुताबिक 7 दिन में जमानत की दरख्वास्तों का फैसला किया जाए। एक ही वाक़े पर कई मुकदमात हुए। 26 नवंबर 2024 के बाद पार्टी के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन किया गया। मईशत मुस्तहकम हो चुकी, मुल्क के तवानाई के वसाइल जमा करके तरक्की करेंगे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इदारों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में तब्दीली आ रही है, मुल्की वसाइल पर इन्हिसार करेंगे। सिर्फ आवाम को फायदा देने वाली वजारतें और इदारे मौजूद रहेंगे। तरक्की नई टेक्नोलॉजी और जिद्दत में है। सिर्फ एक जगह पर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 10,000 बैरल तेल रोजाना पैदा होगा। अगर 4 कंपनियां इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो IMF के प्रोग्राम की जरूरत न रहे। रवा बरस कम अज कम सदका फितर 220 रुपए मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सदका फितर और फिदिया सोम का निसाब जारी कर दिया। गंदम के हिसाब से 220, जो 450, खजूर 1650 रुपए सदका फितर मुकर्रर।